بڑے لوگ کہتے ہیں کہ گفتگو جو ہے انسان کو بادشاہ وقت سے انعام و اکرام سے بھی نواز سکتی ہے، اور آپ کی گفتگو ہی آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ بولنے سے پہلے اپنے الفاظوں پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں وہ پر اثر ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک بادشاہ کی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے تعبیر والے کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ حضور، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ کر گر چکے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ بادشاہ وقت کو کہتا ہے کہ آپ کے سارے گھر والے آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی، کوئی شخص بھی بات سنے گا، اس نے حکم دیا کہ اس تعبیر کرنے والے کو تعبیر بتانے والے کا سر اڑا دیا جائے، تو لہٰذا اس کا سر اڑا دیا گیا، بادشاہ وقت کا حکم تھا۔ پھر ایک اور تعبیر کرنے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے پوچھا خواب کیا دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو بادشاہ وقت کو تعبیر بتانے والے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، ماشاءاللہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں۔ اب یہ وہی بات ہے جو پہلے شخص نے کی، اور یہ اسی بات کو دوسرا شخص دہرا رہا ہے، لیکن یہاں پہ بات کرنے کا انداز الگ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر والے آپ کے سامنے مر جائیں گے، اور دوسرے شخص نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا ماشاءاللہ آپ کے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر آپ پائیں گے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے گھر والے سارے فوت ہو جائیں گے۔ اب بادشاہ سلامت نے دوسری تعبیر کرنے والے شخص کو انعام و کرام سے نوازا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، چھوٹے بچوں سے، اساتذہ سے، علماء اکرام سے، ہر شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا اس بندے کے معیار کے مطابق یہ بات درست ہوگی اگر میں ایسے کرتا ہوں؟ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ضمن میں ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس کے کلاس فیلو دوستوں نے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے والد صاحب انجینئر ہیں۔ اب دوستوں پہ اس کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا کہ اس کے والد صاحب تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑے انجینئر ہوں گے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک وقت میں وہ سارے دوستوں کے ساتھ وہی لڑکا جس نے اپنے باپ کا انجینئر بتایا تھا، وہ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو اس کا والد ایک بلڈنگ کے اوپر کام کر رہا تھا۔ اب اس نے اوپر سے آواز دی اس کا نام لے کر، احمد کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے اوپر دیکھا، ابو جی ادھر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب دوستوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارے والد صاحب ایک بہت بڑے انجینئر ہیں اور یہ تو مستری ہیں۔ اب دیکھیں ایک پڑھے لکھے اور جاہل اور کم عقل اور کم پڑھے لکھے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب اس نوجوان نے، اس کا والد مستری تھا، اس نے بتایا انجینئر۔ دوستوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ انجینئر کہتے کس کو ہیں؟ جس کو کسی کام کے اوپر مہارت حاصل ہو۔ میرے والد گرامی قدر کو اس کام میں، مستری کے کاموں میں مہارت حاصل ہے، تو پڑھے لکھی زبان میں وہ بھی انجینئر ہوئے۔ اب اس کا رعب و دبدبہ اپنے دوستوں پر بیٹھ گیا۔ اس لیے جب بھی گفتگو کریں اپنے والدین کا تعارف کروائیں، اساتذہ کا تعارف کروائیں، یا اپنا تعارف کرائیں، یا کسی طرح کی بھی گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر فائدہ حاصل نہیں کر سکتے